سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق وطن عزیز بدترین سیاسی خلفشار کی گرفت میں ہے۔ ایک سوال 400، اگر الیکشن ہو گئے تو اگلا طرز حکومت کیسا ہوگا؟ عمران خان دور جیسا، جہاں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر جبکہ اختیارات و اقتدار 60% اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یا شہباز شریف حکومت جیسا جہاں 80% اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا، یا پھر آج کی نگران حکومت سیاہ و سفید کی کلی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وثوق سے کہتا ہوں جنرل عاصم منیر ذمہ دار نہیں ہے۔ عمران خان کا ادارے پر خودکش حملہ ہی حالات کو اس نہج پر لے آیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ بالفرض محال اگر الیکشن ہو بھی گئے تو اسٹیبلشمنٹ اب تک کارے جہاں کو اس حد تک دراز کر چکی ہے کہ اختیارات و اقتدار کمبل بن کر چمٹے رہیں گے۔ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ مستقبل کی نئی حقیقتیں ہمیں انتخابات سے کوسوں دور لے جائیں گی۔ پچھلی 7 دہائیوں سے کئی وطنی سیاستدان مختلف مواقعوں پر دشمنوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے، کچھ کے طرز سیاست نے ملک کو نقصان بھی پہنچایا۔ یہ بات حتمی کہ جس کسی نے قومی سیاست کے کوچے میں قدم رنجا فرمایا لبالب محب وطن تھا۔ اکثر موقعوں پر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ضرور رہا، پاکستان سے کوئی بیر نہ تھا۔ گو مشرقی پاکستان ایک خون ریز جنگ کے بعد علیحدہ ہوا۔ حقیقت سے انکار نہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ سے لے کر وجود پاکستان بنگالی مسلمانوں کی انتھک محنت کا ہی ثمر تھا۔ 50 کی دہائی میں اسٹیبلشمنٹ جو ہی مضبوط ہوئی، اپنے تسلط کو مستحکم کرنے کی ٹھانی۔ کچھ سیاستدان کھلونا بنے اور کچھ معطوف ٹھہرے، راندائے درگاہ بنا دیے گئے۔ اکتوبر 1951 لیاقت علی خان کی شہادت ایک سازش اور المیہ مابعد مشرقی پاکستان سے ایک انتہائی معتبر شخصیت گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے۔ 1.5 سال کے اندر گورنر جنرل غلام محمد، جنرل اسکندر مرزا اور ایوب خان نے تضییق آمیز طریقے سے جمہوری وزیر اعظم کو برطرف کر دیا۔ وطنی سیاسی عدم استحکام اور خلفشار کا یہی نقطۂ آغاز تھا۔ تب سے محمد علی بوگرا سے لے کر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تک 30 وزیر اعظم۔ ایک نام بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی، منشا یا مدد کے بغیر مستد اقتدار پر بیٹھا ہو۔ ستم ظریفی جس وزیر اعظم سے اسٹیبلشمنٹ کی ناچاکی ہوئی، زور زبردستی اسے اقتدار سے نکال باہر کیا۔ الزامات 3 ہی، نااہل، کرپٹ اور بھارت کے معاملے میں نرم ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے عمران خان جھوٹ کے کسب میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ تکرار کے ساتھ نواز شریف پر الزام لگاتے تھے کہ نواز شریف کی کبھی کسی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی۔ نکار خانے میں ایک توتی کی آواز بھی تھی کہ آج تک کس آرمی چیف کی کس وزیر اعظم سے بن پائی ہے۔ تروک بر گردن راوی 2019 میں پلداد کا ایک وفد جنرل باجوہ کے ظہرانے سے مستفید ہوا۔ عمران خان صاحب کے برسر اقتدار آنے کے بعد جنرل صاحب اپنے آپ کو افلاطون خلیل جبران کے پائے کا فلاسفر مفکر سمجھ چکے تھے۔ حسب معمول ملکی سیاستدانوں میں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے۔ روانی میں نواز شریف کی حب الوطنی کو سراہا، جبکہ زرداری صاحب کی حب الوطنی پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ 75 سالہ وطنی تاریخ ایسی لنگر گپو اور شگوفوں سے بھری پڑی ہے۔ ریاست کا ایک ولن شیخ مجیب الرحمان بھی یقیناً ان کی آخری چند سال کی سیاست کا دفاع ناممکن ہے کہ بھارت کے ہاتھ کھلونا بنا، مگر 2 دہائیوں کی سیاست میں اس کی حب الوطنی پر انگلی اٹھانا سرین زیادتی ہوگی۔ 1965 کے صدارتی انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ بنا۔ کبھی ان عوامل پر بھی غور ہوگا کہ شیخ مجیب الرحمان محب وطن کا غدار کیوں کر بنا۔ سیاسی عدم استحکام کا بنظر غائر جائزہ لیں تو ایک اضافی عنصر وطنی انتشار کی آگ جو شعلہ بن کر سیڈس بن چکا ہے۔ آج قوم نفسیاتی ذہنی خلل میں مبتلا ہے۔ 24 کروڑ 7 لاکھ نفوس میں عدم برداشت اور بدلے میں تجاوز ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے۔ مخالف کو اذیت میں دیکھنے کے اس درجے متمنی کہ قرآن، آئین و قانون سے ماورا سزائیں دینے میں ہر وقت کمر بستہ، سر عام پھانسیوں کا مطالبہ، جسمانی اذیت، عقوبت کھانے آج بھی من کو باتیں ہیں۔ مملکت 2 قوانین کے سائے میں پروان چڑھی، ایک انگریز سے مستعار لیا ہوا اور دوسرا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا۔ دونوں میں تجاوز کی اجازت نہیں، ماورائے آئین و قانون یا ماورائے شریعت سزا دینا۔ ایک نفسیاتی بیماری ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔ پوری قوم انفرادی لحاظ اور ادارتی طور پر ایذا سال بن کر مطمئن ہے۔ اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف طاقتوروں کا مؤثر ہتھیار بھی یہی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے بالآخر عوام الناس میں بے اطمینانی اور ریاست سے نفرت کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ سیاسی افراط و تفریط انتشار کے ساتھ
7 अदम बर्दाश्त और ईजा सानी में हम हर हद टाप चुके हैं। 7 दिहाइयों से जारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासत की पुरतशद्दुद सियासी कशमकश मुमलिकत की चूल्हे हिला चुकी है। साहिब फिक्र और नजर थक चुके हैं। एक लड़ाई थमती ही नहीं कि मजीद भयानक लड़ाई का आगाज हो जाता है। अहले वतन फिर से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इदारे और अवाम हर दौर में बाहमी बदअतमादी का शिकार रहे हैं। दुश्मनी का लामुतनाही सिलसिला आज भी जारी है। अलबत्ता अवामी नौइयत, माहियत, लीडर ये साथ बदलती रहती है। सियासत को हमेशा अपनी अवामी ताकत और राय आमा पर घमंड और भरोसा रहा है, जबकि फरीक सानी की ताकत रियासत, असबाब और मुश्किल नाकाबिले तस्कीर है। हमेशा से अकीदा एक ही, जब भी अवामी खलफशार हट टाप जाए तो दोनों फरीकों की तबाही मुकद्दर रहती है। मामला मिट्टी पाओ या दाग बिठाने का नहीं है। तदबीर, फहम और फरासत मामला फहमी चाहिए कि मुमलिकत मुंह के बल ऊंडी पड़ी है। बज़ाहिर जो तदबीरें मुस्तहकम वक्त आने पर उल्टी पड़ सकती हैं। 75 साल से जारी बिल्ली और चूहे का खेल एक बार फिर खतरनाक मरहले में है। सियासत बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट आज चौथी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। इससे पहले 3 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं। एक में एस्टेब्लिशमेंट हारी, दूसरी में सियासत को मौत के घाट उतार दिया गया, तीसरी में बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट जीती। हकीकतन सियासत की वक्ती जहां बख्शी ने उसको फायदा पहुंचाया। मेरा खदशा चौथी लड़ाई में दोनों फरीक हारने को है। आज दोनों फरीक ये समझ रहे हैं कि हतमी जीत उसकी है। मेरा डर मौजूदा लड़ाई ने दोनों फरीकों को घायल रखना है। बचपन की नज़म, एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। अल्लाह ना करे कि एक अपनी चोंच और दूसरा अपनी दुम से महरूम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुमलिकत बड़े सानिए से दो चार रहेगी। रहम है परवरदिगार।